والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب و ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے انسانی جان و مال کی حرمت قرآن و حدیث کی روشنی میں. زعماء امت و عزیزان ملت، گردش افلاک و زمان اس بات پر شاہد ہے کہ روئے کائنات پر آشیانہ زیست پانے والا ہر انسان دو چیزوں کی بقا میں اپنے قصر حیات کی بقا مضمر سمجھتا ہے. ایک ان میں سے انسان کی جان، دوسری چیز انسان کا مال ہے. خالق کائنات مالک لم یزل نے ابتدائے آفرینش سے ان دونوں چیزوں کی حرمت و حفاظت کا دستور حیات فراہم کیا ہے. ان دونوں چیزوں کی حرمت کا استحصال پوری انسانیت کے استحصال کے مانند قرار دیا ہے. میں اس عظیم المرتبہ امر کو لے کر چہار دانگ عالم کے اطراف و اکناف کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے کوئی مذہب و قوم ایسی نظر نہیں آتی جو انسانی جان و مال کے حرمت کا اصول کامل دے کر انسانی زندگی کی بقا کی ضامن بن سکے. مگر جب میں اسلام کے در پہ پہنچتا ہوں تو مجھے یہ بات نظر آتی ہے کہ اسلامی دستور کا دارالمدار ہی انسانی جان و تحفظ پر ہے. مجھے اسلام کے دستور حیات قرآن نے یہ درس دیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کہیں یوں درس دیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کی جان کے حرمت کو پامال کرنا پوری انسانیت کی جان پامال کرنے سے مترادف ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لکھتے ہیں المقصود من تعظیم قتل النفس واحیاءها فی القلوب ترہیبا عن التعرض لها. انسانی جان کی حفاظت قرآن کا وہ طرز امتیاز و افتخار ہے جو ببام دہل یہ اعلان کرتا ہے. واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. عزیزان ذی قدر، انسانی جان کا تحفظ اور حرمت اسلام کی وہ تزئین و آرائش ہے جو عبدیت رحمان کی حقیقی عکاسی کرتی ہے. خالق کائنات عباد الرحمن کی صفات میں یہ صفت بھی بیان فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اسلام کے دامن رحمت میں جہاں انسانی جان کی حرمت متعدد آیات کے زیور سے آراستہ نظر آتی ہے وہاں انسان کا مال بھی حرمت کی غلاف میں پنہا نظر آتا ہے. کہیں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کہیں یوں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل. کبھی انسانی مال کی حرمت یوں آیا کی جاتی ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. میں انسانی بقا کا یہ عنصر لے کر بانی اسلام سید الکونین علیہ السلام کے در پہ پہنچا تو مجھے جواب ملتا ہے انسانی جان کی حرمت کو پامال کرنا روا نہیں ہو سکتا الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والطيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة. مجھے جواب ملتا ہے انسانی جان کی حرمت وہ امر عظیم
عظیم ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے بھی اس حرمت کو پامال کر دیا تو پھر اعلان یہ ہے من تردى نفسه من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم. معلوم ہو گیا انسانی جان کے حرمت اور تحفظ کا سارا اگر سچتا ہے تو اسلام کی درخشندہ پیشانی پر سچتا ہے. عزیزان ذی قدر، آج مسلمانوں کے ہاتھ خون مسلم سے رنگین نظر آتے ہیں، اور اسی وصف مذموم کے خاطر میرے اکابر کا خون مقدس بھی عرضہ کیا گیا اور امت سے وہ اساتین علم و عمل چھین لیے گئے کہ جن کی جدائی پر چشم فلک یوں لوحہ کلا بن جاتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.